بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ سیکنڈ ایئر آپ کا آج کا سبق ہے حصہ نظم سے سراغ راہرو، اور اس سے پیشتر آپ لوگ اس نظم کو پڑھ بھی چکے ہیں، ریوائز بھی کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے آپ اسلامی مساوات نظم پڑھ چکے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی نظم، بے حد آسان اور بےحد دلچسپ نظم تھی۔ تو طالبات، یہ جوش ملی آبادی کی نظم ہے سراغ راہرو، جس پر مختصراً تبصرہ میں کروں گی، کیونکہ آپ لوگ اس کو پڑھ بھی چکے ہیں اور ریوائز بھی کر چکے ہیں، تو ہم اس پر آج مختصراً بات کرتے ہیں۔ تو بچوں، سراغ کہتے ہیں تلاش کو، یعنی نشان کو، تلاش۔ سراغ راہرو مسافروں کے نشانات۔ اب بچوں، زندگی میں کوشش کرتے ہوئے، زندگی میں جدوجہد کرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے بے شمار نشانات انسان چھوڑتا ہے اپنے پیچھے۔ کام کرتے ہوئے بہت سارے نشانات چھوڑتا ہے، تو انہی نشانوں کی بات ہوئی ہے کہ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی کام ہونے کے پیچھے جو محرکات کار فرما ہوتے ہیں، جو کہ انسان اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، یا کوئی بھی چیز اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے، تو ان نشانات پر شاعر نے اس نظم میں بات کی ہے۔ اور علامتی انداز میں اس نظم میں شاعر نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کوشش جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے، اور یہ بھی کہ انسان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور اپنے لیے کوشش کرتا رہتا ہے اور رکتا نہیں ہے۔ پہلے میں ساری نظم پڑھتی ہوں، اس کے بعد پھر میں اس پہ بات کروں گی۔ جہاں زمیں پر رگڑ کا نشان ہویدا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقیں ہوتا ہے نقش قدم ہے راہرو کا۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ پہلے اتنے یہاں تک کے اشعار پر بات کر لیتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ سانپ کے چلنے کا طریقہ چونکہ مختلف ہے، تو جب وہ کچی زمین پر سے گزرتا ہے تو اس کی رگڑ کے جو نشانات بنتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ یہاں سے سانپ ہو کر گزرا ہے، کیونکہ اس کا رینگنا، پیچھے نشانات چھوڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے سانپ گزرا ہے۔ سوری طالبات۔ اچھا جی، تو اب چونکہ کچی زمین ہے تو اس پر رگڑ کا نشان بھی نمایاں ہو جاتا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سانپ ابھی یہاں سے گزر کر گیا ہے۔ اسی طرح سے گھوڑوں کے قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے گھڑ سوار گزرے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے پیچھے اپنا پتہ چھوڑ جاتی ہے، ہر چیز اپنے پیچھے اپنے نشان چھوڑ جاتی ہے۔ تو گھڑ سواروں کے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بتاتے ہیں کہ تھوڑی ہی دور پہلے گھڑ سوار گزر کر گئے ہیں اور وہ کسی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کے چلنا جو ہے وہ کوشش کی علامت ہے، اور کوشش کسی منزل کی طرف کی جاتی ہے، کوشش کچھ پانے کے لیے کی جاتی ہے، کوشش کچھ کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو وہ جو زمین پر گھوڑوں کے اگر قدم گھوڑوں کے سم اگر آپ نے دیکھے ہوں تو وہ گول سے ہوتے ہیں، اور جب وہ کچی زمین پر پڑتے ہیں تو وہ چاند کی طرح کے نشانات چھوڑتے ہیں۔ جیسے چاند ہے اسی طرح کے وہ نشانات زمین پر چھوڑتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر راستے کا غبار، راستے کی دھول کسی انسان کی کوشش، اس کی جدوجہد کی علامت ہے، اس کی کوشش کی نشانی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ کوئی مسافر یہاں سے گزرا ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ دیکھیے کوئی بھی چیز گزرتی ہے کسی کچی جگہ سے تو مٹی اڑتی ہے پیچھے، تو وہی غبار، وہی مٹی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ کوئی مسافر ہو کر گزرا ہے، اور کوئی مسافر ہے جس نے کوشش کی اور اس کے بدلے میں یہ غبار اڑا۔
یقین ہوتا ہے نقش قدم ہے راہرو کا، تو جب غبار اڑتا ہے تو یقین ہوتا ہے کہ کوئی مسافر گزرا ہے۔ اگر اب دیکھیے اسی طریقے سے اگر پتھر تراشنے والا نہ ہو تو پتھر نہیں بنتا، پتھر کی کوئی خاص شکل نہیں بنتی، بلکہ وہ پتھر ہی رہتا ہے۔ تو اگر پتھر تراشنے والا اسے اچھے طریقے سے تراشے تو وہ کوئی مجسمہ بن سکتا ہے، وہ کوئی شاہکار بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ قدم نہیں اٹھائیں گے تو قدم کا نشان کیوں کر بنے گا؟ کوشش کرتے رہنے میں ہی زندگی ہے، کوشش کرتے رہنے میں ہی جو ہے وہ انسان کی ہمیشگی ہے۔ انسان ابدی تبھی ہوتا ہے جب وہ کام کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے جو کہ اسے کرنی چاہیے۔ تو انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے اور بہت کچھ جو ہے اس کرنے کے عزائم رکھتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ کوشش نہیں کرے گا تو وہ کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ اسی بات کا ذکر شاعر نے کیا ہے کہ اگر پتھر تراشنے والا ہی نہ ہو تو پتھر کیوں کر تراشا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر انسان قدم نہیں اٹھائے گا تو قدم کا نشان بھی نہیں بنے گا۔ تو یہ انسان پر ہے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے بچوں کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ تو اب یہ انسان پر خود منحصر ہے کہ وہ منزل روشن چاہتا ہے یا بس ذرا سی منزل چاہتا ہے، تو یہ اس کی کوشش پر ہے تو جو کہ اسے کرنی ہے۔ تو بچوں زمین پر موجود یہ مختلف نشانات پر شاعر نے بات کی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یوں ہی یہ راہ کیا ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہو نیر تاباں، یوں ہی یہ گرد سر راہ خوشنما تارے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے، زمیں کا نور ہیں اور آسماں کی زینت ہیں، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہیں۔ اب شاعر آسمان پر بکھرے ہوئے تاروں بھری کہکشاں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ بھی آسمان پر کسی کے قدموں کے نشانات معلوم ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی گزرا اور اس نے یہ نشانات چھوڑ دیے۔ تو آسمان پر یہ خوبصورت تارے کسی کے نقش قدم معلوم ہوتے ہیں، اور یہ خوبصورت خوشنما تارے یوں لگتا ہے کہ جیسے راستے کی گرد ہیں۔ راستے کی گرد ہیں یہ ایسے تارے کہ جن کے ماتھے سے روشنیاں ٹپکتی ہیں جو نور کا سبب ہیں۔ یہ زمین کو بھی زینت بخشتے ہیں، زمین کے لیے روشنی کا باعث ہیں اور آسمان کی زینت ہیں۔ بھری رات میں یہ بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں آسمان پر موجود تارے۔ تو یہ بھی کسی کی یہ بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کے گزرنے کے نشانات ہیں کہ کوئی بہت شوخی سے گزرا اور اس نے یہ نشانات چھوڑ دیے۔ حالانکہ بچوں ایسا نہیں ہے، لیکن شعری مناسبت سے شاعر نے نظم میں خوبصورتی پیدا کرنے کی خاطر یہ بات کی ہے کہ آسمان پر موجود یہ خوبصورت تارے اس بات کی دلیل ہیں کہ آسمان پر بھی ایک نظام چل رہا ہے۔ اس بات کا ہمیں پتہ ہے، لیکن وہی بات کہ شاعر نے مناسبت پیدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ آسمان پر موجود یہ خوبصورت تارے بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ آسمان پر بھی کوئی شوخی سے گزرا ہے تو یہ نشانات چھوڑ گیا ہے۔ تو تارے جو کہ زمین کے لیے بھی نور کا باعث ہیں اور آسمان کی بھی زینت ہیں، تو یہ خوبصورت تارے کسی کے شوخی سے چلنے کی علامت ہے۔ لگتا ہے کوئی تیزی سے شوخی سے چل کر گیا۔ تو پوری نظم میں شاعر نے علامت کے پیرائے میں بات کی ہے، اور وہ یہ کہ چلنا، کوشش کرنا اور پھر اپنے پیچھے اچھی چیزیں چھوڑ جانا، یہ اچھی بات ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں بہت ساری کوششیں کرتا ہے بہت کچھ پانے کے لیے، اور یہی کوششیں اگر کسی اچھی چیز کے لیے ہوں تو بے حد اچھی بات ہے، اور اگر کسی برائی پر ہم اپنی کوششیں صرف کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہنا چاہیے اور آگے ہی آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنے پیچھے وہ نشانیاں چھوڑنی چاہیے جو کہ بعد میں اچھے لفظوں میں یاد کی جائیں۔ تو بچوں نظم ہو گئی مکمل، چھوٹی سی نظم ہے، آسان نظم ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اور یقیناً سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ آپ لوگ دوبارہ سے غور سے پڑھ لیجئے گا، تشریح بھی یاد کر لیجئے گا اور نظم کا مختصراً خلاصہ بھی یاد کر لیجئے گا، اور سب سے بڑھ کر شاعر کا نام، اور پھر یہ کہ یہ
لی کہاں سے گئی ہے؟ تو یہ سرائے خروش سے لی گئی ہے یہ کتاب میں سے، اور آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔